اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر معزز اساتذہ اکرام اور معلمات اور پیارے عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی ایک اسٹوری، ایک واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ یہ دنیا اور اس میں بسنے والے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں میں سے جو کوئی بھی اس دنیا میں ابھی نہیں آیا تھا، اس وقت کی ایک اسٹوری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ اسٹوری جاننے سے پہلے حدیث مبارکہ کا ایک جملہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پورے مخلوقات میں، یعنی جتنی اللہ کی کریشن ہے، جتنے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے اچھا اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے، سب سے افضل اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ انسانوں کو سب سے افضل بنایا اللہ تعالیٰ، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایک اسٹوری واقع ہوئی تھی، اس کو بیان کیا۔ وہ اسٹوری کیا تھی، وہ واقعہ کیا تھا، وہ کہانی کیا تھی بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اللہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، خون ریزی کریں گے، فساد فی الارض کے مرتکب ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایسی کیا بات تھی جو اللہ تعالیٰ جانتے تھے اور فرشتے نہیں جانتے تھے؟ وہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو علم دے کر کے بھیجنے والے تھے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مل جانا فرشتوں سے بھی افضل بنا دیتا ہے انسان کو، اگر وہ علم صحیح ہو، اساتذہ کے ادب کے ساتھ، کتابوں کے ادب کے ساتھ، ٹیچرز کے ادب کے ساتھ، اور اپنے پڑھانے والے ٹیچرز کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جو صحیح علم لینے والے ہیں، اللہ رسول کی محبت کے ساتھ جو علم لینے والے ہیں، اس علم لینے والوں کا ایک ایسا مقام ہے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کر کے بتائے ایسا، یہ دنیا پیدا ہونے سے پہلے، اس کی کریشن ہونے سے پہلے، اس کے بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایگزام دلائے باقاعدہ حضرت آدم علیہ السلام کو، جیسا آپ لوگوں کا ایگزام ہوتا نا، آپ لوگ پڑھتے 3 مہینے 2 مہینے، ہر مہینے کے اینڈ میں آپ لوگوں کا ایگزام ہوتا، 3 مہینے میں ایک بار ایگزام ہوتا، 6 مہینے میں ایک بار ہوتا، سال میں ایک مرتبہ ہوتا۔ تو یہ جو ایگزامس آپ لوگوں کے ہوتے، ایسا ایک ایگزام جو ہے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دلائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پورے چیزوں کے نامہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو یاد دلا دیے، سکھا دیے، اور آدم علیہ السلام سیکھ بھی گئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پوری کے پورے چیزوں کی ہسٹری، پورے کے پورے چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو یاد دلا دیے۔ خالی یاد نہیں دلائے بلکہ فرشتوں کے سامنے ایگزام بھی دلائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے امتحان ہوا، پیش کیا گیا۔
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو چیلنج کر کے بولے کہ دیکھو یہ جس انسان کو تم بول رہے تھے کہ انہیں جا کے زمین میں فساد کریں گا، گڑبڑ کریں گا، خون بہائیں گا، یہ تمام چیزیں تم نہ بول رہے تھے، اب میں نے اس کو ایسا علم دیا ہے کہ اس علم کے مقابلے میں تم اپنا علم پیش کرو۔ تو فرشتے آدم علیہ السلام سے ہار گئے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ میاں بولے کہ اگر تم سچے ہیں تو آدم علیہ السلام جیسا امتحان دیا ویسا تم بھی امتحان دو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہیں تو امتحان دینا تم۔ تو فرشتے کیا بولے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، پورے کے پورے فرشتے کہنے لگے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا آپ ہمارے کو بتائے ہمارے کو اتنا معلوم، انک انت العلیم الحکیم، آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانوں کو فرشتوں سے بھی افضل اگر کوئی چیز بنا رہی تھی وہ تھی علم۔ علم ایک ایسی چیز ہے بچوں کہ اس کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، یا اس کو کبھی بھی کمائی کا ذریعہ نہیں سمجھنا۔ پیسے بنانے والے بہت سارے ان پڑھ اور جاہل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو آپ لوگوں کی طرح فرسٹ میں، سیکنڈ میں، تھرڈ میں، فورتھ میں بھی نہیں آئے، لیکن جو ہے LKG UKG پڑھے لیکن بغیر پڑھی کے ایسے بڑے ہو گئے، اللہ ان کے مقدر میں روزی لکھا تھا تو انہوں کروڑ پتی بھی بن گئے۔ تو پیسوں کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے، علم کے ذریعے سے اللہ کی محبت دل میں آنا، حضور کی صحیح پہچان ہونا، یہ مقصد ہے علم کا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اتنا بڑا مقام دیے، اتنا بڑا مقام دیے کہ فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا آدم علیہ السلام کو، صرف اس بنیاد پر کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا اور فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا۔ تو ہم لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم حاصل کرنا یہ ہوتا ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ٹیچروں کا ادب کرنا، بڑوں کے ساتھ تمیز سے پیش آنا، اسکول سے گھر جانے کے بعد میں اسکول میں سیکھی ہوئی چیزیں گھر میں اپلائی کرنا، سلام کرنے کا طریقہ، دعائیں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، جو ٹیچرز آپ کو دن بھر اخلاق پڑھا رہے ہیں وہ اخلاق سیکھنا، مینرز آنا اپنے اندر، نہیں تو جو ہے کیا ہوتا، یہ علم پھر ہمارے واسطے وبال جان بن جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو علم تو رکھتے تھے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید میں بولے حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ بعض ایسے ہوتے ہیں گدھوں کی طرح ہوتے ہیں، گدھے دیکھیں ہیں آپ لوگ، اگر گدھے کے اوپر پورے اسکول کے بچوں کے بیگ کی کتابیں اس کے اوپر رکھ دیے تو گدھے کو 10 پاس کرا سکتے، اپن 6 پاس کرا سکتے، 5th 4 to 1 KG بولو کرا سکتے؟ کیوں نہیں کرا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گدھا کتنے بھی کتابیں اپنے اوپر رکھ لیا تو انہیں نالج والا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ جو پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرے ان کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے توریت گدھے پر رکھ دی گئی ہو۔ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیے تو جیسا انہیں ان پڑھ جاہل رہتا ویسا ہی علم حاصل کرنے کے بعد، نالج لینے کے بعد، صحیح طریقہ معلوم کرنے کے بعد غلط طریقہ نہیں چھوڑنے والا، علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی۔ تو کیا آپ لوگ گدھے کے جیسے بننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، انسان بننا ہے اور وہ بھی فرشتوں سے افضل بننا ہے، بننا ہے نہیں بننا ہے؟ بننا ہے تو پھر جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل ہونا، جو دن بھر ہم اساتذہ سے، ٹیچر سے، اپنے جو ہے بڑوں سے سیکھ رہے ہیں وہ چیزیں گھر میں بھی اپلائی کرنا، یہاں پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، گھر پہ جانے کے بعد بھی وہ چیزوں پر عمل ہونا۔ مثال کے طور پر یہاں پر تو کھانے کی دعا پڑھا رہے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں، یا نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں، گھر کو جانے کے بعد میں اپن نماز نہیں پڑھ رہے، اپن کھانے کی دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، اپن پانی کی پینے کی دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، اپن دودھ پینے کی دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، سوتے وقت کی دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، اٹھتے وقت کی دعا نہیں پڑھ رہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم علم تو لے رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی مثال کے مطابق اپن گدھے بن جا رہے ہیں۔ تو گدھے نہیں بننا ہے اگر آپ کو، تو پھر آپ کو جو ہے جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اور فرشتوں سے افضل اس وقت میں بن سکتے جب آپ جو ہے عمل کرنے والے بننا۔ اپن ایسے نبی کی امت ہے جو معلم بنا کر بھیجے گئے، کیا بنا کر بھیجے گئے؟ بولو بولو، معلم۔ معلم، معلم کا میننگ جو ہے ٹیچر ہے، کیا ہے؟ ٹیچر، پڑھانے والا، سکھانے والا بنا کر کے بھیجے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ، کیا بنا کر کے بھیجے؟ پڑھانے والا، سکھانے والا بنا کر کے بھیجے۔ اسی لیے سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی وہ آیت جو ہے تعلیم سے، پڑھنے پڑھانے سے شروع ہوتی ہے، جیسے سورہ علق کی پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق،
سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوئی نا وہ ہے اقرا. کیا ہے بولو؟ اقرا. اقرا والی جو صورت ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق والی جو صورت ہے، وہ صورت پورے قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوئی. سب سے پہلے نازل ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہلا پیغام کیا دیا معلوم؟ پڑھو. کیا بولے؟ پڑھو. کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کس کو بول رہے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پروردگار کے نام سے جو بہترین بنانے والے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے. کیا ہے سب سے زیادہ؟ انسانوں کو فرشتوں سے زیادہ افضل بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ علم ہے. بولو. علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا. علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا. فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے جو امتحان دلائے وہ امتحان تمام چیزوں کے ناموں کا تھا. اس وجہ سے کوئی بھی علم، چاہے وہ ہم عصری علوم لے لو یا قرآن کا علم لو یا حدیث کا علم لو یا کوئی سا بھی علم لو، اگر ہم اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ علم آپ کو حقیقت تک پہنچا رہا ہے. انشاءاللہ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب مجھے بتاؤ سب سے افضل اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں بنائے؟ بولو. فرشتوں سے بھی افضل کیوں بنا دیا اللہ تعالیٰ؟ کس وجہ سے بنائے؟ بولو. علم کی وجہ سے. بولو. علم کی وجہ سے. ایک لیسن آج کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو فرشتوں سے بھی افضل اس لیے بنائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ علم کس کو دیے؟ انسانوں کو. انسانوں کو اشرف المخلوق بنانے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو علم دیے. کیا دیے؟ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی افضل بنائے. اس کو کیا بنائے؟ فرشتوں سے بھی افضل بنائے. نمبر 2، آپ لوگوں سے میں کوشچن کر رہا ہوں، آپ لوگ آنسر دینا. اب کوشچن ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کس کو گدھے کی جیسی مثال دی قرآن مجید میں؟ جو علم پڑھ کر کے جو علم پڑھ کر کے عمل نہیں کرتا اس کی مثال اللہ تعالیٰ کس سے دیے؟ گدھے سے. گدھے کے اوپر کتابیں رکھے تو انہیں 2 3 4 6 5 کچھ بھی پڑھتا انہیں نالج آتی ہے اس کو. 10 تک کی کتابیں بھی اس کے اوپر اگر آپ رکھ دیے تو انہیں زیرو کا بولو زیرو رہتا، انہیں آگے نہیں پڑھ سکتا. تو عمل نہیں کرنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیے وہ ایسے ہیں جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیے. تو اپنے کو ویسا بننا ہے. تو اپنے کو جو چیز بننا ہے پھر کیا کرنا؟ اس کے واسطے گدھا نہیں بننا بولے تو کیا کرنا؟ علم پر پڑھے ہوئے علم پر عمل کرنا. جو چیزیں ٹیچر سے سیکھ رہے ہیں اس کو کیا کرنا؟ اپنی زندگی میں عمل کرنا، اس کو اپلائی کرنا. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہم جن چیزوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جیسے کتابیں ہیں، کاپی ہے، قلم ہے، ان تمام چیزوں کا ادب کرنا. تمام چیزوں کا ادب کرنا. ٹیچرز کا ادب کرنا، بڑوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، بد اخلاقی نہیں کرنا. کئی کو بولے تو علم لینے والا با اخلاق رہتا. علم لینے والا کیا رہتا؟ با اخلاق رہتا. اور علم نہیں لینے والا بد اخلاق رہتا. اخلاق نہیں رہتے اس کے پاس. تو علم کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کیا آنا؟ بولو. اخلاق آنا. اور ٹیچرز کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھنا. اگر کوئی ٹیچر ڈانٹ دیے، ڈپٹ دیے، غصہ کرے، مارے تو اپن جو ہے پلٹا کے ان کو جواب نہیں دینا، بڑی آواز سے بات نہیں کرنا. گھر میں پیرنٹس کے ساتھ بھی ادب سے پیش آنا. جو بچے ایسا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بہت علم سے نوازتے. اتنا علم دیتے اللہ تعالیٰ کہ دنیا والے اس کے علم پر سوچتے رہ جاتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم اتنا کہاں سے دے دی وہی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بولو. با ادب با نصیب. جو ادب والا لڑکا رہتا، جو ادب والی لڑکی رہتی، اللہ تعالیٰ ان کا نصیب اچھا لکھتے. اور جو بے ادب رہتے وہ بد نصیب رہتے، ان کا نصیب اچھا نہیں رہتا، ان کا مقدر اچھا نہیں رہتا. زندگی میں ان لوگوں کا بھی کوئی ادب نہیں کرتے جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے. اس وجہ سے اپنے بڑوں کا خوب ادب و احترام کرنا. کریں گے انشاءاللہ. 3 چیزیں بتائے، پھر آئے وقت میں اس پہ جو ہے ان تینوں چیزوں میں سے سوال کروں گا. اس کا جواب کبھی بھی دینا پڑ سکتا ہے آپ لوگوں کو، اس لیے اس کو یاد رکھنا. کوشچن آنسر کے جیسا لکھ کے رکھ لو اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.